میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی اسی کے تعلق سے کچھ دیر گفتگو کروں گا۔ اس سے پہلے آئیے کہ سب مل کر عقیدت اور محبت کے ساتھ دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جناب ڈاکٹر محمد ناصر حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہونے والے ہیں۔ یہی اتنی بڑی یہ خوش نصیبی ہے کہ جس کی اگر شکر میں اگر ہم اپنے سجدے کے لیے اپنے رب کے سجدے کے لیے اپنے سر کو جھکا کر بات کی ساری زندگی ہم ختم کرتے ہیں تو یہ شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ اتنی مبارک گھڑی ہے اور اتنا مبارک سفر ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا بھیلی سہانی صبح میں سے ٹھنڈک جگر گر گئے، کلیاں کھلی گلوں کی ہوا یہ کدھر گئی ہے۔ جب ایک عاشق رسول جب یہ ارادہ سنتا ہے، جب اسے یہ خبر ملتی ہے کہ وہ سفر مدینہ سفر مکہ پر روانہ ہونے والا ہے تو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ جانے والا ہی بتا سکتا ہے۔ اس لیے کہ جن حضرات نے ہمیشہ یہی دعا کی ہے دکھاتے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یہ سنی ہوئی باتیں تھی جس کا ورد کیا کرتا تھا، اب اسے یہ شوق ہے کہ اب اپنی آنکھوں سے مدینہ منورہ کی زیارت بھی کریں گے، خانہ کعبہ کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ وہ مبارک گھڑی ہے کہ جس گھڑی کے شکر میں بہت کچھ بھی اگر شکر ادا کیا جائے تو بھی وہ کم کم۔ میں نے آیت کریمہ جو تلاوت کی رب ارشاد فرماتا ہے اتموا الحج والعمرۃ للہ کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے ادا کرو۔ مفسرین کرام نے بہت ساری باتیں اس پہ کی ہیں، لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، تو کیا اللہ کے علاوہ بھی حج عمرہ پورا کیا جاتا ہے؟ اور اگر نہیں کیا جاتا ہے تو رب نے یہ کیوں فرمایا کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو؟ تو پتہ یہ چلا کہ حج کرنے والے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ہمیں کس کیٹیگری میں رہنا ہے یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ فرمایا کہ ایک وہ بندے ہیں جو حج کے لیے جب نکلتے ہیں تو ان کا سارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ رب اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، خلوص للہیت اس کا مقصد ہوتا ہے، وہ عبادت کی غرض سے جایا کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ اور مدینہ جانے کے بعد تصویر کشی پر دھیان نہیں دیا کرتے۔ جب وہ جاتے ہیں تو یہ ارادہ نہیں ہوتا ہے کہ واپس جب ہم آئیں گے تو لوگ ہمیں حاجی صاحب کہہ کے پکاریں گے۔ وہ یہ ارادہ نہیں کرتے ہیں کہ جب ہم حج کر کے آئیں گے تو بھیڑ میں جب جائیں گے لوگ ہماری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھ کر کے جاتا ہے کہ ہم جائیں گے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں اکٹھا کر کے آئیں گے اور یہ دعا کرتے ہوئے آئیں گے کہ مولا اگر ہمارے دل میں ذرا سا بھی نفس ہو تو اس نفس کو اپنی رحمت سے دور کر دے اور اس کی جگہ پر ہمیں نیکیاں عطا فرما دے۔ اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ ارادہ کر کے تم جاؤ تو صحیح۔ حاجیوں کے بارے میں کتنی بے شمار جو ہے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے کتنے انعامات ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ حج کرنے کے بعد جب واپس لوٹتا ہے اور اپنے حالات کو بالکل میانہ روی میں رکھتا ہے، نہ وہ افراد کا شکار ہوتا ہے نہ تفرید کا شکار ہوتا ہے۔ وہ اس لیے حج نہیں کرتا ہے کہ لوگ اسے حاجی صاحب کہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے، اب وہ اپنے گناہوں سے بچتا بھی ہے۔ جو گناہ ہو جاتے ہیں اس سے تائب بھی ہوتا ہے، وہ برتری لوگوں میں ظاہر نہیں کرتا ہے بلکہ وہ عاجزی کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کا فضل ہوا کہ ہم نے اس کا دیار دیکھ لیا اور اسی زندگی کو گزارتا رہا، اسی لیول پہ گزارتا رہا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس کی آنکھیں بند ہو گئی، دنیا سے وہ چلا گیا، قیامت کا دن قائم ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ حاجی کو اللہ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنے قریبی لوگوں کے اندر 400 لوگوں کی وہ مغفرت کے لیے بشارت کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، 400 لوگوں کی وہ مغفرت کروائے گا، 400 لوگوں کی شفاعت، 400 لوگوں کے لیے اس کی شفاعت اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ اب آپ تصور کریں کہ اگر بندہ اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا ہے
اللہ کی رضا کے لیے وہ عبادت کر کے واپس آیا ہے، تو اللہ رب العزت اگر راضی ہو جائے تو کتنا بڑا انعام ہے۔ جس جگہ پر اپنی پڑی ہوگی، ہر بندے کو نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ ایک ایک نیکیوں کے لیے تلاش میں دوڑ رہا ہوگا، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ہر جگہ صرف یہ آرزو ہوگی کہ کوئی اللہ کا بندہ ایک نیکی دے دیتا تو ایک نیکی سے بخشش ہو جائے۔ ایسے عظیم ماحول میں، ایسے ہولناک ماحول میں بھی اللہ رب العزت نے حاجیوں کو مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ حاجی خود نہیں پریشان ہے، بلکہ خود تو جنت میں جا ہی رہا ہے، اپنے افراد 400 افراد کو جنت میں لے کر کے جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت جناب ناصر صاحب جو اپنے حبیب کے صدقہ توسل سے ان کے تمام راستے کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور جو بھی ارکان ہیں ان ارکان کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز میں بتاؤں کہ یہ انسان کی کسبی نہیں ہے۔ کسبی کا مطلب ہے کہ یہ انسان کی کوشش سے یہ چیز نہیں ہوتی، اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنے در کا دیدار عطا فرماتا ہے۔ اگر اس چیز کو آپ اس چیز سے انکار کریں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ حقیقت جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بات سچی یہی ہے کہ اللہ جب جسے چاہتا ہے وہی مکہ اور مدینے کی زیارت کیا کرتا ہے۔ ورنہ آپ میں سے ہی اسی میں سے کتنے افراد ایسے ہوں گے جن کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، اللہ نے ڈھیروں دولت انہیں عطا فرمائی گئی، لیکن وہ ضعیف ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کا ارادہ نہ ہوا، نہ ان کا بلاوا وہاں سے آیا، نہ وہ وہاں پر جا پہنچے۔ ایک چیز مسئلہ آپ جان لیں کہ اگر بندہ صاحب استطاعت ہے، اگر وہ حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس مال ہے تو اس پر حج کرنا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، اور فرض ساکت اگر ہوتا ہے تو بندہ گنہگار ہوتا ہے، اور اگر جان بوجھ کر کے فرضیت کو ساکت کرتا ہے تو فرمایا گیا کہ وہ بندہ ایسا ہے کہ جس کی گواہی بھی شریعت اسلامیہ میں قابل قبول نہیں ہے، وہ گواہی بھی دے گا تو گواہی قبول نہیں کی جائے گی، چاہے داڑھی ایک مشت نہیں وہ ناف تک رکھ لے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کر فرضیت کو ساکت کیا۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ باتیں ہیں کہ نہیں؟ جب کسی سے کہیں بھائی حج کر لیں تو وہ کہتے ہیں کہ کر لیں، ابھی ایک کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں اس کو پورا کر لیں پھر ہم جائیں، بیٹی کی شادی کر لیں اس کے بعد جائیں گے، بچوں کو اچھے سے ان کو لائن لگا کے پھر جائیں گے۔ کس نے دیکھا ہے کہ بچوں کو لائن لگانے کے بعد آپ دنیا میں زندہ رہیں؟ فرمایا کہ حج جب فرض ہو گیا اسی سال بندے پر حج کرنا ضروری ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو اب وعید سنیے میرے آقا کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے اوپر حج فرض ہے اور اس نے حج نہیں کیا تو مجھے یہ امید ہے کہ وہ بندہ ایمان پر نہیں بلکہ یا تو یہودی ہو کر کے مرے گا یا وہ نصرانی ہو کر کے۔ عجیب سا مسئلہ ہے۔ ایک تو ایک بدعت یہ ظاہر ہو گئی کہ جس کو دیکھو صاحب حیثیت ہونے کے باوجود وہ سفر کر رہا ہے تو عمرے کا سفر کر رہا ہے، بس وہ خوش ہے کہ ہم عمرہ کر کے آ رہے ہیں۔ بعض اوقات تو کتنے ایسے ہیں کہ حضرت ہم نے 10 عمرہ کر لیا، ہم نے 4 عمرہ کر لیا، ہم نے کہا کہ یہ سارے عمرے گٹھری میں بنا کر کے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں، پیسے برباد کر رہے ہیں، یہ عبادت نہیں ہے۔ حج تو امیر لوگوں کا حج جو ان پر فرض تھا ان کو کرنا چاہیے۔ اگر امیر ہونے کے باوجود بھی بندہ حج نہیں بلکہ صرف عمرہ کر رہا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک بندے کے سر پر فرض باقی ہو کوئی بھی نفل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ تو حج تو فرض ہے اور عمرہ نفل ہے، اور عمرہ کر کر کے بندہ اپنی فرضیت کو ساکت کیے ہوئے ہے تو وہ جب قبر میں جائے گا تو اس کو پتہ چلے گا۔ حالت تو اتنی ساری ہے کہ اس وعید سے مسلمانوں کو لرز جانا چاہیے، مسلمانوں کو دہشت میں آ جانا چاہیے، ان کو خوفزدہ ہونا چاہیے کہ جس اسلام کی اقتدا کر رہے ہو، جس کا کلمہ پڑھ کر کے تم نے مسلمان اپنے آپ کو گنا ہے، اور یہ اللہ سے یہ ارادہ بھی کرتے ہو، دعائیں بھی کرتے ہو کہ میرے مالک جب تک دنیا میں رہے ایمان کی حالت میں، جب اس دنیا سے جائیں تو کلمہ زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو۔ ایسے مسلمان اگر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے حج کو ادا نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ عمرے پہ عمرہ کر کے صرف اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ اب لوگ ہم عمرہ کر کے بھی آئیں گے تب بھی حاجی کہلائیں گے، حج کر کے آئیں گے تب بھی حاجی کہلائیں گے، تو اس بنیاد پر ہم 6 لاکھ خرچ کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہم 1 لاکھ 1.5 لاکھ نہیں نپٹ کر کے چلے آتے ہیں۔ لیکن اس کو تو تم نے دیکھ لیا، دنیا کی جو لیول پہ دنیا کا جو ایک کی جو امید تھی تمہاری، اس امید کے تم کھڑے ہو گئے، لیکن اللہ کے حبیب نے وہ وہی جو فرمایا ہے کہ تم ایمان کی لالچ میں تم نے سب کچھ کیا ہے، لیکن حج کی فرضیت کو ساکت کرنے کی وجہ سے مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہودی ہو کر کے مر جاؤ
जाओ या ईसाई होकर के मर जाओ, ईमान पर खात्मा ना हो। ये एक ऐसा वईद है कि जिसको सुन करके मुसलमानों को खौफजदा हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज को बिल्कुल एकदम समझने की आदत बना डाले हैं कि सिर्फ उम्रा कर ले और उम्रा गिनती करते जाए, डायरी में लिखते जाए कि कितने उम्रा हमने कर लिए। और मजे की बात ये है कि कहलवाने वाले भी वैसे, कहने वाले भी वैसे, वो उम्रा करके आए हैं, वो अपने आप को हाजी साहब कहलवा रहे हैं और अवाम उनको हाजी साहब कहती चली जा रही है। तो इस वजह से आप समझे कि ये भी एक धोखा है, ये भी एक तोहमत है जो एक बंदे पर दे रहे हैं। तो लिहाजा मैं आपसे अर्ज करूंगा कि अगर आप में से भी कोई साहिब इस्तिताअत है और उनका इरादा नहीं है कि अभी हम हज करेंगे, तो अपने माली हालात को देखें। अगर माली हालात आपके सही है तो आप हज के लिए इरादा कर लें। बच्चों की तरबियत कर चुके हैं, उनके खर्चे की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, अल्लाह ने रिज़्क़ की जिम्मेदारी ली है। बेटियों की शादी नहीं हुई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी गैब से रिश्ते को अता फरमाएगा। आप हज करने के लिए जाओ, आका फरमाते हैं कि जो बंदा हज करता है वो जब वापस आता है ना तो उसकी जाहिरी तौर पर उसके माल में कमी तो आती है, लेकिन आका फरमाते हैं कि माल में जाहिरन कमी तो हो गई, लेकिन बरकतें इस कदर हो गई कि अगर वो अपने आप को अमल की हालत पे इसी तरीके से शरीयत मुतहरा पर कायम रखता है तो कयामत तो आ सकती है, लेकिन उसके घर में गुर्बत नहीं आ सकती। इसको भी हमें देखना चाहिए। हम अपोजिट ही क्यों देखते हैं, निगेटिव ही क्यों सोचते हैं? हमें अच्छाई की तरफ आना चाहिए। हमें हर उस चीज को, इस्लाम ने कभी भी अपने मानने वालों पर फोर्स नहीं किया, कभी भी। इस्लाम तो दीन फितरत है, वो वही चाहता है जो आप कर सकते हैं। अल्लाह फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि बंदे पर अल्लाह उसकी जिम्मे, उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। जितना बंदा बर्दाश्त कर सकता है उतना ही बोझ अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पे डालता है। तो लिहाजा अगर अल्लाह ने आपको हज का हुक्म दिया है और ये चाहता है कि तुम हाजी बन जाओ, तो उसमें बड़ी फजीलतें रखा हुआ है, बड़ी इनामात रखा हुआ है। और मैं जो कह रहा था वो ये था कि कोई भी बंदा अपनी कसब से, अपनी मेहनत से, अपनी ख्वाहिश से हज नहीं करता, बल्कि हज तब होता है जब अल्लाह और उसके हबीब चाह लेते हैं, जब वो तलब कर लेते हैं, अपने दरबार में आने की इजाजत दे देते हैं। तो लाख रुकावटें हों, उन तमाम रुकावटों को तोड़ करके बंदा अरब की सरजमीन पर अपने कदम को रखता है। कहते हैं एक बुजुर्ग थे, उनकी ये ख्वाहिश थी कि हम हज करेंगे, लेकिन माली हालात इस तरीके के नहीं थे कि वो हज कर सकते। बड़ी कोशिश थी, दिल में अरमान होते हैं, हर मुसलमान के दिल में ये अरमान होता है कि जिंदगी में एक मर्तबा ही सही, लेकिन अपने महबूब का दरबार हम देख लें। अच्छा, इस दरबार की बात आती है तो हमें ये टोका जाता है कि तुम लोग ये क्यों कहते हो कि हम मदीना जाएंगे, मदीना जाएंगे, मक्का क्यों नहीं कहते? क्या हज के अंदर मदीना है? तो हम कहते हैं कि हज के अंदर मदीना हो या ना हो, बल्कि हम अपने इमाम की जबान में कहेंगे कि मक्का ही तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। तो हम तो ये चाहते हैं, हमारे रजा ने, हमारे इमाम ने हमें ये पैगाम दिया है कि जब तुम मक्के का इरादा करो तो अगर कोई पूछे कि किधर जा रहे हो तो उनसे कहना कि हम हज के लिए जा रहे हैं, उनसे कहना कि हम दयारे हबीब में जा रहे हैं, और हुजूर के सदके तवस्सुल से अल्लाह हमें हज की तौफीक भी अता फरमाएगा। जो कुछ हमें मिला है वो सरकार के